بھی ہو رہی ہیں، اس لیے الیکشن تو ہونا ہے۔ وہ تو اپنا وہ کہتے ہیں نا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یہ تو آنی ہے، قربانی کی عید تو آنی ہے، دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوگا۔ اس لیے مہربانی کر کے آپ یہ کریے کہ یہ وقت ملک کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ آپ کی معیشت تباہ ہوئی ہوئی ہے، اس وقت حالات خراب سے خراب تر ہو چکے ہیں، لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترسے ہوئے ہیں۔ آپ نے ہر قسم کی وہ کہتے ہیں قانون جو ہے اس کی دھجیاں ادھیڑ دیں، جس طرح پولیس والوں نے پچھلے دنوں ظلم جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کیا ہے، اور اس کے بعد آج آپ سارے کھڑے ہو کے اور اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ الیکشن ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کوئی سوال جواب؟ جی آپ لوگ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، یہ تشکیل ہوئی جو پچھلی سارا کچھ معاملات میں رول آف لا کو لوگوں نے تسلیم کر دیا کہ قانون کی حفاظت ہونی چاہیے، اور وہ جی آئی ٹی کے سامنے آپ لوگ جی آئی ٹی کے سامنے میں نے ابھی ان کو آلریڈی جے آئی ٹی کے سامنے اپنے وکیل میرے جا چکے ہیں، وہ آلریڈی اپلیکیشن رات 3:30 بجے، یعنی میں اس بات کی مبالغہ نہیں کرتی، ویسے ہم اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم شریف لوگ ہیں، تو رات 3:30 بجے شاید پولیس دروازہ نہ کھٹکھٹائے، رات 3:30 بجے پولیس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے سمن دیا۔ اب آپ بتائیے کہ جب آپ جواب تیار کرتے ہیں تو وقت لگتا ہے نا جواب تیار ہونے میں۔ آپ ایک جے آئی ٹی میں بلا رہے ہیں مجھے، میرے پہ الزام لگایا گیا تو میں تیاری کروں گی۔ اب رات 2:30-3 بجے 3:30 4 بجے آ کے ہمیں جگا کے اور ہمارے ہاتھوں میں سمن دے رہے ہیں۔ ہم نے وکیلوں سے بات کی، میرے وکیل سب کے وکیل جو ہیں وہ آلریڈی جا چکے ہیں، اور انہوں نے جا کے یہ ان سے لی ہے ایگزمپشن کہ جی ہم تیاری کر کے آپ کے پاس آئیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے نواز شریف کو مخلوق کا آپ واحد ایک شخصیت ہیں جو بتا سکتی ہیں کہ نواز شریف بیمار تھے یا وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہے تھے، ان کی رپورٹیں جعلی کیا ہوتی تھی، وہ ان کے کہنے پہ ہوتی تھی کہ وہ واقعی بیمار تھے؟ لیکن جی بیماری بھی 2-3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک سیکنڈ، بیماری بھی 2-3 قسم نے بڑے ضروری بات پوچھی ہے کہ کیا آپ بیمار ہوتے۔ ایک تو وہ بیماری ہے جو لا علاج ہے، ایک وہ بیماری ہوتی ہے جس کا علاج ہو۔ وہ ہمارے پاس جب ہسپتال میں آئے، ڈائگنوزز ان کی تھرومبوسائٹوپینک ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا ان کی ڈائگنوزز تھی۔ ڈائگنوزز یہ تھی کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ پراپرلی بن نہیں رہے، اور یہ کسی میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، آٹو امیون ڈس آرڈر۔ علاج اس کا موجود تھا، ہم نے امیڈیٹلی ان کا علاج شروع کر دیا۔ سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ڈائگنوزز کروائی، میں نے ہیماٹولوجسٹ کراچی سے بلوایا، ان کا علاج شروع کر دیا۔ ان کی 14 دن میں ریکوری ہو گئی۔ جس بیماری کے لیے وہ ہمارے پاس لیے، ہم نے کہا آپ چلے جائیے، کیبنٹ نے اجازت دے دی۔ ہم نے کہا آپ چلے جائیے، کیبنٹ نے اجازت دے دی، لیکن مہربانی کر کے رپورٹیں ساتھ بھیجتے رہیے گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ میں نے پرسنلی ان کے فزیشین کو 2 دفعہ فون کیا کہ ان کو کہیں انکار کریں ان ساری باتوں کو۔ میں نے ان کو دسمبر میں فون کیا، میں نے کہا بھیا کچھ تو بھیجو اگر تمہیں ایکسٹینشن چاہیے۔ اس نے وہ پرانی رپورٹ کھا کے بھیج دی۔ پھر میں نے فروری میں فون کیا، میں کہا کچھ تو بھیجو۔ انہوں نے کہا جی اب ان کی کارڈک کیتھیٹرائزیشن ہوتی۔ وہ نیت علاج واسطے ہوئے کہ پھر سے بندہ علاج کروا ہی لینا ہے۔ وہ نیت ہی نہیں سی علاج دی، نیت تو دوڑن دی سی۔ اب میں تو کسی کی نیت کو نہیں سمجھ سکتی، نہیں، جو اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی اس کی نیت کو جانتا ہے۔ ہم نے تو بالکل ایک اچھے سوچ کے ساتھ ہی سارا کچھ کیا، لیکن وہ بیچارے جو ہیں نا، ان سے دیکھیں نا، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں رہنے والے کیسے رہیں گے ہماری جیل کے اندر؟ جیل ذرا مشکل جگہ ہوتی ہے۔ بی بی اپنے جلسوں میں کہتی ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ عمران خان کے اوپر جو کیسز ہے، آج آپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ خان صاحب ان کیسز میں سے کس طرح نکلے گی جو ان کے خلاف چل رہے ہیں مختلف نوعیت کے؟ دوسرا، امریکہ کے خلاف آپ لوگوں کا بیانیہ تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ ہے۔ وہ جو سازش ہوئی تھی اس میں امریکہ انوالو ہے۔ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ امریکی کانگریس کے لوگ یا امریکی جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بیان دینا شروع کر دیے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن جو حکومت والے کہ انہوں نے پیسے لے کے لابنگ کروائی، اس میں کس کی ہے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ امریکہ کے کانگریس والے ہمارے حق میں بیان دے رہے ہیں نا، ہم تو ان کے حق میں بیان نہیں دے رہے نا۔ تو بجائے یہ کہنے کہ ان کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ ہم غلام نہیں ہیں۔
پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو انہوں نے ہم سے سوال کیا ہے، ہم غلام نہیں ہیں، اس لیے امریکہ کے کانگریس والے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف ہے اسی کے پیچھے ساری قوم کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ اب تو میرا خیال ہے کہ کوئی نابینا بھی ہو تو شاید اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیسے. دوسرا ڈاکٹر صاحب، جو ظلم زیادتی جس طرح سے عمران خان کے گھر کو کرینوں کے ذریعے سے توڑا گیا، تو وہ صرف امریکہ نہیں، پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر آواز بلند ہوئی اور پوری دنیا سے اس پر احتجاج ہو رہا ہے، اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو، جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہو، سب سے مقبول ترین لیڈر ہو تمام سروس کے مطابق، کہ اس کے اوپر اس طرح سے وحشت و بربریت اور اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں آپ ایف آئی آریں درج کریں تو پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے، صرف امریکن کنڈیم نہیں کر رہی. میڈم یہ بتائیے گا کہ اس وقت مریم نواز نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے یا عمران خان اندر نہیں جائیں گے اس وقت تک الیکشن نہیں ہونے دیں گے کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. تو اس طرح کیا کریں گی؟ کیا عمران خان اندر جائیں گے تو الیکشن ہوں گے یا نواز شریف کے آنے کا امکان ہے؟ لیکن نواز شریف کو تو واپس آ جانا چاہیے، طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، آگے اپنی جیل کا سینٹنس پورا کریں، ضرور آنا چاہیے. نواز شریف کو واپس آنا چاہیے اور اپنی سزا پوری کریں، بھگتیں جو آپ نے کام کیے میں ان کی سزا بھگتیں. اور سب سے بڑی یہ بات ہے ہمارے وقت میں نہیں یہ سزا ہوئی تھی، ان کے اپنے وقت میں سزا ہوئی تھی. اور اب آ گیا مسئلہ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، اس وقت دنیا کا چھٹی بڑی پارٹی جو ہے نا، دنیا کی چھٹی بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وہ اس کے کہنے سے بڑا فرق پڑتا ہے. یہ بولتی رہے، یہ بی بی نے آخر کچھ بیچاری نے بولنا تو ہے نا، سویرے سویرے آ کے جو کھڑے ہو کے وہ ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کرتی ہے، اس نے یہی باتیں کرنی ہے نا، اور کیا کرنا اس نے. جہاں تک تعلق ہے عمران خان کا، میرا خیال ہے جتنے کیسز بنائے گئے ہیں ان کیسز کو آپ کے سامنے، مطلب ذل شاہ کا قتل کر ڈال، آپ نے کہا کہ جی قتل کر دیا، اس کا 302 کا کیس کر دیا آپ نے. پھر کہہ رہے ہیں جی ایکسیڈنٹ سے مر گیا. کچھ تو ڈیسائیڈ کر لو کہ کرنا کی ہے تسی. مطلب آپ لوگوں نے اس وقت جو قانون کے دھجیاں ادھیڑی ہیں اور اس وقت جو حالات کیے ہوئے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ کورٹ آف لا کے اندر ان میں سے کوئی کیس کھڑا رہے گا؟ یہ نن آف دس کیسز آر گوئنگ ٹو اسٹینڈ. میرا خیال ہے جی کہ جہانگیر تین کا کوئی بڑا بھی اگر آ جائے، پریزنٹ پولیٹیکل سینیریو کے اندر کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی پولیٹیکل آدمی جو الیکشن لڑنا چاہتا ہو کہ وہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو چھوڑ کر کسی اور کے سہارے، کسی غیبی طاقت کے کہنے پہ یا خود بھاگ دوڑ کر کے کوئی اس طرح کا کسی ٹریپ میں آ جائے. اور جن لوگوں نے ماضی میں یہ سارا کچھ کیا، جہانگیر ترین صاحب نے، باقی لوگوں کے کہنے پہ، انہیں وہ نشان عبرت بن گئے ہیں تاریخ کے اندر. ان کی نسلیں یاد رکھیں گی اور پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ اب ماضی کے اندر جو ہوتا رہا یا پچھلی دفعہ جو ہو گیا، آئندہ وہ تاریخ ریپیٹ نہیں ہوگی. چلیے آخری سوال. دیکھیں میرا خیال ہے پاکستان کے لوگ اور عدلیہ خود اپنا دفاع کرے گی. وجہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو وہ کہتے ہیں نا، جس کو یہ ہجوم کہتے ہیں اس کو ہم عوام کہتے ہیں. یہ جو آپ کی کانسٹیٹیوشن یا آئین ہے یہ عوام کی آئین ہے. عوام اس کی خود حفاظت کرنا جانتی ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو ان کے کتنے غلط نتائج نکلیں گے. اور اس وقت جو حالات اس وقت جا رہے ہیں، انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان کی عوام اس قسم کی زیادتی ہرگز نہیں. آخر میں بتانا چاہتی ہوں، برداشت نہیں کرے گی، آخر میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں خاص طور پہ بڑی شکر گزار ہوں سیما انور کی. یہ ہماری وہ ہیں ماسٹر ٹرینر اور یہ مسلسل ٹرین کر رہی ہیں. نون لیگ والے تسی اپنا کوئی پولنگ ایجنٹ ٹرین کروانا تو بھیج دینا سی انہوں نے سمجھا دیا، کیونکہ ہم نے وہ طریقہ سیکھ لیا ہے. جی نہیں دھاندلی کا نہیں، دھاندلی ہم نے، ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ پولنگ ایجنٹ کی کیا مین ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے دھاندلی کس طرح روکنی ہے. تو آپ آ جائیں، جوائن کر لیں تاکہ ہمیں کچھ خبر مل جائے کہ آپ نے دھاندلی کس طرح کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ. چلیں ایک تو مجھے کارڈ پلیز آپ کے ہاتھ سے لینا چاہ رہے ہیں، کارڈ بھی دینا پلیز.